अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर। आगाज़ करते हैं जी आज के इस व्लॉग का। और व्लॉग कम हो रहे हैं और कोशिश करते हैं मज़ीद इसकी तादाद को बढ़ाया जाए। और ख़ास तौर पर अब चूँकि इलेक्शन हो चुके और गवर्नमेंट बनने जा रही, और शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर ममलिकत होंगे, सेनेट का चेयरमैन होगा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कौमी असम्बली का स्पीकर कहा जाता है नून लीग का होगा। और साथ साथ ये बताऊं मैं आपको कि सिंध के गवर्नर की तब्दीली की बात है, लेकिन के साथ, लेकिन क्यों खबर में पूरी बताऊंगा आपको तो कोई बात है। मुस्तफा कमाल साहब की खबर भी शामिल करेंगे और उन्होंने तारीफ की है गवर्नर साहब की। और तीन जो उन्होंने तरमीम की बात की है, एमक्यूएम के जो मुज़ाकरात हुए नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए, कितनी वजारतें मिलेंगी, गवर्नरशिप के हवाले से क्या फाइनल बात हुई, क्योंकि पंजाब और केपीके का गवर्नर तो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नून लीग ने गवर्नर बनाना है सिंध में और बलूचिस्तान में। तो उन्होंने क्या फैसला किया, ये खबर देता हूँ आपको। और कामरान टसूर साहब के मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्तकबिल से मुराद गवर्नरशिप का जो मुस्तकबिल है, वैसे तो मुस्तकबिल उनका सेफ है। और वो गवर्नरशिप, अगर गवर्नर ना हो तो क्या हो सकता है कामरान टसूरी साहब को, तो फिर वो सेनेटर बन सकते हैं और साथ साथ एक वजारत भी उनको मिल सकती है। गवर्नर हैं और माशाल्लाह उनकी बातचीत आप जानते हैं, बड़े पूरे पाकिस्तान में सभी से बातचीत है उनकी, बहुत अच्छी बातचीत है। तो इस पे खबर देता हूँ मैं आपको आगे चलकर। साथ साथ एक खबर ये भी दूं, और जो इस सोशल मीडिया देख रहा था उस पर खबर थी कि 1.5 माह कबल लापता होने वाले एनक्यू इंटरनेशनल से उनका ताल्लुक निसार पंवर और उनके बेटे मोहसिन पंवर, वो भी वापस घर आ गए हैं और ये 1.5 माह कबल लापता हुए थे। अच्छा, इसी तरह और एक एंकर थे, वो भी लापता हुए थे 12-13 दिन कबल, बल्कि 13-14 दिन कबल वो भी घर पहुंचे हैं। और इस पे तफसीली बात मैं करता हूँ और आगे जाके आपसे। इसके अलावा मैं बात ये भी करना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने बातें की थी, नजमी आलम साहब से मेरी बात हुई एक प्रोग्राम में, और उन्होंने ये कहा एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से कि एमक्यूएम कराची, अच्छा वो जुमला मैं अदा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम ने जो कराची में शुक्रिया कराची के बैनर आवेजा किए हैं, बल्कि इनको पिंडी इस्लामाबाद का लिखना चाहिए शुक्रिया, उन्होंने इनको सीटें दिलाई हैं। ये नजमी आलम साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है एमक्यूएम पर। और उन्होंने ये भी कहा कि जी एमक्यूएम हमारी तो मिन्नतें कर रही है कि हमें सिंध हुकूमत में शामिल कर लें। नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि पस पर्दा जो गुफ्तगू उनकी हो रही है एमक्यूएम वालों से, वो उनके अल्फाज हैं ये। जबकि एमक्यूएम की तरफ से गो के बैकफुट पर जरूर है एमक्यूएम पाकिस्तान, जिस तरह वो इलेक्शन मुहिम में खुल कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे थे और बता रहे थे कि जी 22,000 अरब रुपया कहाँ गया, पीपल्स पार्टी वाले खा गए, ये चोर हैं, डाकू हैं। पीपल्स पार्टी वाले इनको कह रहे थे ये चोर हैं, ये कातिल हैं। लेकिन अब एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन मुहिम में हमने देखा था एक कदम पीछे इसलिए हो गई थी कि जब भी उसमें सवाल होता था कि जी तमाम खामियां अगर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो इलेक्शन के बाद क्या सिंध हुकूमत में आपकी सीटें अगर आ जाती हैं सिंध से, तो क्या सिंध हुकूमत का हिस्सा बनेगी एमक्यूएम पाकिस्तान? तो फिर वो बात होती थी कि ये नहीं कहा जाता था कि हम नहीं इनके साथ बैठ सकते जिनको हम कातिल कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं, उनके साथ हम नहीं। वो कहते थे कि जी देखें वो तो फिर बाद में बात करेंगे और देखेंगे सोचेंगे। इसका मतलब ये था कि एक दरवाज़ा खुला हुआ था कि हम हिस्सा बन सकते हैं, और इसमें बातचीत नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि जी हो सकती और हो रही है बातचीत, और वो चाहते हैं हिस्सा बन जाए एमक्यूएम वाले। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना एमक्यूएम पाकिस्तान की, एमक्यूएम पाकिस्तान ने 3 आईनी तरमीम कहा गया है कि जी 3 आईनी तरमीम अगर मंजूर कर लें वफाक में हमें, हालांकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन से कबल ही ये कह दिया था कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा होंगे और नून लीग कबल का हिस्सा होंगे। और एमक्यूएम को शायद पता था इस बात का, जिस तरह पूरे पाकिस्तान को पता था कि नून लीग का इक़्तिदार होगा। वैसे ये भी अजीब सी पाकिस्तान में कहानी, बहुत सारे लोग लतीफ़े लिखते हैं ना, मीम्स बनाते हैं, वो कहते हैं कि ये पहला इलेक्शन था अ, हमारे यहाँ कि जिसमें पहले ही मालूम था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के रिजल्ट इलेक्शन से पहले मालूम थे। ये बड़ी एक लोग अदराए तफन्नुन गुफ्तगू करते हैं कि जी हमें तो इलेक्शन से पहले पता होता है कि किसने जीतना है, इलेक्शन तो बाद में होते हैं। यानी कि खाका बन जाता है रंग सिर्फ भरने के लिए, फिर बाद में इलेक्शन। खैर, इलेक्शन हुए और इलेक्शन जिस तरह हुए उसमें बड़ी जो आवाज़ें लग रही हैं, वो लग रही है धांधली की। और धांधली की आवाज़ें, यानी जीतने वाला हारने वाला तो हमेशा लगाता ही है, जीतने वाला भी कह रहा है कि जी हमारे साथ भी हाथ हो गया।
یعنی میاں صاحب کی بات کی جائے، نواز شریف صاحب کی بات کی جائے، ان کی پارٹی کی بات کی جائے، تو ان کے لوگ، میاں صاحب ہار گئے NA 15 مانسیرا، وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی. وہ جیتے ہیں لاہور سے تو ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں ان کو جتوا دیا گیا. کراچی میں 2018 میں 14 سیٹیں لی PTI نے، تو سب جماعتوں نے، MQM نے اور دیگر جماعتوں نے کہا کہ ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، ان کے 14 جیت ہی نہیں سکتے کراچی سے. 2024 کے الیکشن میں MQM کے پاس 15 سیٹیں آ گئی کراچی سے، تو کہا گیا MQM والے جیت ہی نہیں سکتے یہاں سے، ان کی حالت ایسی نہیں تھی ان کو دی گئی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، جو ہارے وہ بھی کرتا ہے. اور حیرت انگیز بات پچھلی 2 الیکشن سے دیکھ رہا ہوں میں، جیتنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی، ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہو گئی، ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گئے. MQM کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ماضی میں بھی ہم تو سیٹیں لیتے رہے. اچھا، اس کا جواب دینے والے وہ کہتے ہیں جی ماضی میں چونکہ آپ کی سب ایک تھے، آپ کے پارٹی میں اس وقت ڈیوائڈ نہیں تھی، اور جنہوں نے بنائی تھی پارٹی وہ خود موجود تھے، سربراہی کر رہے تھے، تو سیٹیں آپ کے پاس آ گئی تھی. اب کیسے آئی؟ تو اب وہ، اچھا یہ آرگومنٹس آتا ہے. پھر یہاں سے آرگومنٹ یہ جاتا ہے MQM پاکستان کی جانب سے کہ جناب وہ قصہ پرانا ہو گیا ہے، اب ہم چونکہ سب ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا اعتماد ہم پہ بحال ہوا ہے، تو اب دیکھیے گا کراچی کا نقشہ تبدیل کر دیں گے. اچھا، کراچی کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے، تبدیل نقشے سے مراد وہ نقشہ نہیں، تبدیل جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا خدا نخواستہ، نہیں، مطلب کام اتنا ہوگا، کام اتنا ہوگا تو ہی کراچی کا نقشہ تبدیل ہوگا. کیونکہ کام نہیں ہو رہا. اور MQM پاکستان اگر وفاقی حکومت کا حصہ بنتی اور وزارتیں لے لیتی، تو ان وزارتوں سے ظاہر ہے جو وفاقی وزیر جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے حلقے کا تو نہیں ہوتا نا، کہ جہاں سے وہ جیتا ہے وہ تو پورے پاکستان کو ہوگا. تو اس کے بعد اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہوں یا سندھ اسمبلی کے ممبر ہوں، آپ کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون سازی ہوتا ہے لوگوں کے لیے جن سے ووٹ لے کر کے آئے. آپ گلیاں پکی کرانا، سڑکیں پکی کرانا، بجلی بحال کرانا، پانی کیوں نہیں آ رہا، یہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے. گو کہ ووٹ ابھی باتوں میں لیتے ہیں، لیکن چونکہ MQM پاکستان بلدیات کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 3 آئینی ترامیم کی MQM نے بات کی ہے کہ بلدیات کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. MQM نے کہا ہے کہ جناب اس بات کو انشور کیا جائے کہ قومی جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں وہ جب بھی ہوں تب ہوں، لیکن بلدیاتی الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. بلدیاتی الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. وہ الیکشن 1.5 سال میں ہوں، 5 سال میں ہوں، 10 سال نہ ہوں، لیکن بلدیاتی الیکشن ضرور ہونے چاہیے اور پہلے ہونے چاہیے، کیونکہ نچلی سطح تک بات جانی چاہیے. MQM پاکستان والے اب دیکھتے ہیں. اچھا، گورنر کی بات، گورنر صاحب جو ہیں اس کی بڑی تعریف کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے. کہا جی اس وقت جو پورے پاکستان کے گورنر ہیں ان سب سے اچھا کام کر رہے ہیں کامران ٹیسوری صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں بہت ایکٹیو بھی ہیں کامران ٹیسوری، اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اسی گورنر کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور کراچی سے چونکہ 80% اور حیدرآباد سے ہمیں 100% مینڈیٹ ملا ہے، تو گورنر بھی ہمارا ہی بنتا ہے اور یہ رائٹ ہمارا ہی ہے. اچھا یہ دیکھیے MQM، ظاہر ہے اس سے پہلے الیکشن سے قبل بہت ساری باتیں تھیں کہ جی MQM کی گورنر کی اور MQM کے درمیان کوئی دراڑیں ہیں، دوریاں ہیں، ملنا جلنا بند ہے، آنا جانا کیا، وہ بہت ساری باتیں تھیں. لیکن اس وقت یہ سارے ایک پیش پر ہیں اور MQM چاہتی ہے ان کا گورنر یہاں موجود رہے، بدستور کامران ٹسوری صاحب موجود رہیں. اچھا، اب اس میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ رکاوٹ یہ آ رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی MQM کا گورنر ہو سندھ میں، وہ اپنا لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو گورنرشپ مل رہی ہے پنجاب اور KPK کی. اب یہ دائرہ اختیار ہوگا وفاقی حکومت میں، چونکہ پیپلز پارٹی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، صرف ووٹ دے رہے ہیں، تو اب گورنرشپ کی ذمہ داریاں ہیں شہباز شریف صاحب کے کاندھوں پر. اب MQM کی بات چیت ان سے ہو رہی ہے، آئینی ترامیم کی جو بات چیت، 3 آئینی ترامیم جو MQM نے کرانی ہے، جو بات ہوئی ہے وہ بھی ان سے ہوئی ہے. اب ان کے صوابدید پر ہے کامران ٹسوری صاحب کو وہ کنٹینیو کراتے ہیں یا نہیں کراتے. MQM کی کوشش یہ ہے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ بہت زیادہ زور لگایا MQM نے کہ ہمارا گورنر جو ہے کامران ٹسوری صاحب وہی کنٹینیو کریں. اور کامران ٹسوری صاحب آج کل خبروں میں ویسے بھی ہیں کیونکہ وہ گورنر ہاؤس میں وہ جو 50,000 IT کے حوالے سے کورسز کرا رہے ہیں بچوں کو، اور ان کو پھر جاب ملے گی اور پھر فیوچر ان کا سیف ہوگا، مستقبل روشن ہوگا. کام بہت اچھا ہے ان کا، اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ آج کل انوالو ہے اور مصروف ہے اس میں. MQM بھی چاہتی ہے ان کا گورنر یہی کنٹینیو کرے، یعنی کامران ٹسوری صاحب. اب دیکھتے ہیں اس پہ فائنل فیصلہ. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے، اطلاعات ہیں کہ اس بات کو انڈوز کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ آپ MQM کو کی گورنرشپ آپ رکھیں، اور ٹسوری صاحب کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کرا لیجئے. اب MQM کی باقی چیزیں رہ گئی وزارتیں. اچھا، MQM میں کچھ چند لوگ ہیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وزارتیں نہ لی جائیں،
وہ پیس پارٹی کی طرح ان کو معلوم ہے کہ وزارتیں لے کر بھی بعد میں لوگ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وزارتیں لینے کے بعد گلی محلوں کو تو کام ہونے سے رہے، وزیر کا کام ہی نہیں ہے نا گلی محلہ کا کام کرنا، تو پھر لوگ توقعات باندھ لیتے ہیں کہ جی وزیر ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، گلی محلے میں ہمارے سارے کام ہو جائیں گے، پھر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو چند لوگ ہیں MQ میں جو چاہتے ہیں کہ وزارتیں نہ لیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں، اطلاعات اس طرح کی آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ تو یہ چاہتے ہیں وزارتیں لی جائیں، چند لوگ ہیں صرف جو چاہتے ہیں، جو دور کی سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وزارتیں لے لی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر کارکردگی بہت زیادہ بات ہو جاتی ہے، پھر بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے وزیر کیا کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے۔ ایک خبر اور جاتے جاتے اور شامل کروں، بڑا دل دکھا اس خبر پہ میرا، 7 سال کا جو بچہ کراچی میں کا علاقہ ہے پی ایریا کا، ابان کی بات کر رہا ہوں، بڑا معصوم پیارا کیوٹ بچہ، اور اس کو اس کے ہی اپنے کزن ہے جس کا نام سفیان، ملزم کا نام بتا رہا ہوں میں، کیونکہ اعتراف جرم کر لیا ہے، وہ بھی بچہ ہی ہے، 15 سال کا ہے لڑکا، اور اس نے جو ہے اس بچے کو 7 سال کے ابان کو قتل کر دیا چھری سے۔ اور یہ بچے چونکہ ان پر بڑا اثر پڑتا ہے فلموں کا، اینیمل فلم سے بہت متاثر تھا وہ بچہ، اور اس میں جس طرح پوری فلم میں دیکھا ہوگا آپ نے، اگر نہیں دیکھی پڑھا ہوگا ہم نے تو، جیسے دیکھی تو نہیں لیکن پڑھا، اس کے بارے میں خون ہی خون دکھایا اس میں قتل کر رہا ہے جس طرح لوگوں کو بآسانی چھری سے۔ اس بچے نے بھی 7 سالہ بان کو اس طرح قتل کر دیا، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ جی یہ اپنے والد کو میری شکایت بہت لگاتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ادھوناک واقعہ ہے، دوسرا اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فلمیں کون سی دیکھتے ہیں، ڈرامے کون سے، ان کا اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ یہ معاملہ ہے تربیت کا، کہ ہم اور آپ غافل ہوتے جا رہے ہیں اپنے بچوں سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے، ان کے اوپر نظر نہیں رکھتے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب کوئی حادثہ رونما ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا حادثہ ایک بار ایک دم نہیں ہوتا، حالات، وہ کہتے ہیں نا حالات کرتے ہیں پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو حادثہ کا انتظار مت کیجیے، اس سے پہلے آنکھیں کھول لیجیے۔ اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس پر میں ایک پوری ڈیٹیل سے خبر شامل کروں گا، اور یہ خبر بھی میں شامل کروں گا کہ اس الیکشن 2024 پر کتنے ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، سرکاری نہیں، سرکاری تو 48 ارب کی بات ہوئی ہے۔ ارے بھائی ان لوگوں نے جو میرے آپ کے مستقبل کے فیصلے اسمبلی میں جا کے کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے کتنے خرب روپے، جی ہاں میں خربوں کی بات کر رہا ہوں، اربوں کی بات نہیں کر رہا، خرچ کیے ہیں، وہ پورا ریکارڈ ہے میرے پاس، انشاءاللہ اگلے بلاگ پیش کروں گا، اور اسی دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے، یہ قوم پرست کیا کہتے پھر رہے ہیں، اور کتنی کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور پاکستان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، سالمیت کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے صحیح ان کی باتوں کے حوالے سے نوٹس ضرور ہونا چاہیے۔ اچھا صحیح صاحب ہوں، مینگل صاحب ہوں، دیگر لوگ ہیں یا GDA والے بہت کچھ کہہ گئے ہیں، وہ تمام باتیں آپ تک پہنچی تو ہوں گی، نہیں پہنچی تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم صحت مند رکھے، اور خیال کیجیے اپنے لوگوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا بہت خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، مرنے کے بعد۔